السلام علیکم ناظرین و سامعین، ہماری ویڈیو کے پہلے 5 منٹ میں چینل پر جو وظائف اپلوڈ ہو رہے ہیں ان کے مؤثر اور مجرب اور ان کا فائدہ ہو، اس کے لیے چند شرائط پیش کی گئی ہیں۔ اگر آپ ان شرائط کو سن چکے ہیں، ان شرائط کے مطابق وظائف کر رہے ہیں، تو پھر آپ 5 منٹ کے بعد ویڈیو دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اور ناظرین و سامعین، آپ کو کسی بھی قسم کا جسمانی اور روحانی مسئلہ ہے، کالا جادو ہے، نظر بد ہے، بندش ہے، کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہے، آپ ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اسی نمبر پر واٹس ایپ اور ایمو اکاؤنٹ بھی موجود ہے۔ آپ کا علاج انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں کیا جائے گا۔ السلام علیکم۔ نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ ہمارے اس چینل کا مقصد اس پرفتن دور میں، جہاں ہر جگہ دین کے نام پر دنیا کمانے کے نت نئے طریقے ایجاد ہو رہے ہیں، جو کہ علم و علماء سے دوری کا سبب بنتے جا رہے ہیں، ضروری تھا کہ امت کو گمراہی و برا روی سے بچا کر کتاب و سنت کی مسند دواؤں اور وظائف کی طرف رہنمائی کر دی جائے، جو اعمال و افکار کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ باطنی انقلاب کا بھی ذریعہ بنے۔ عملیات کے میدان میں عرصہ دراز سے کام کرنے کے دوران آنے والے مریض حضرات سے جب یہ سوال کیا جاتا ہے کہ آپ نے پہلے کون سا علاج کروایا ہے اور کون سے وظائف پڑھے ہیں، اکثر مریض ایسے ہیں جو ایسے وظائف بتلاتے ہیں جن کو سن کر حیرت ہوتی ہے کہ اتنے مشکل اور اتنے سخت عملیات اور بعض اوقات شرکیہ وظائف کر کے لوگ کیسے اپنا عقیدہ روحانی و قرآنی علاج کے نام پر خراب کر رہے ہیں، کہ بتایا روحانی علاج جا رہا ہے، قرآنی علاج بتایا جا رہا ہے، لیکن لوگ اپنا عقیدہ خراب کر رہے ہیں اور شرکیہ وظائف کر رہے ہیں، بجائے اپنی آخرت کو اور دنیا کو سنوارنے کے اور بگاڑے ہیں۔ تو ان باتوں کو پیش نظر رکھ کر عرصہ دراز سے خواہش تھی کہ ایسا چینل ہونا چاہیے جس میں قرآن و سنت اور اسلاف کے مسند وظائف کو اعلیٰ عبادت طباعت کے ساتھ پیش کیا جائے۔ تو اللہ جل شانہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ آپ سے بھی یہ گزارش ہے کہ آپ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب بٹن ہے ریڈ کلر کا، اسے پریس فرما لیجئے، تاکہ جیسے ہی ہماری نئی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جائے۔ اس کے ساتھ ایک بیل بٹن ہوتا ہے، اسے پریس فرمائیں گے تو جیسے ہی ہماری ویڈیو اپلوڈ ہوگی آپ کو فوری نوٹیفیکیشن مل جایا کرے گا۔ انتہائی مسند وظائف انشاءاللہ اپلوڈ کیے جائیں گے۔ تو ناظرین، ایک بات عرض کرتا چلوں، عمومی طور پہ شکایت کی جاتی ہے وظائف کرتے ہیں اثر نہیں ہوتا، تو ہمارے وظائف میں اثر کیوں نہیں ہوتا؟ وظائف کا فائدہ کیوں نہیں ہوتا؟ ہم وظائف کرتے ہیں، بڑی محنت سے کرتے ہیں، پھر بھی کوئی اثرات نہیں پڑتے زندگی میں۔ ان کی مین وجہ کیا ہے؟ وظائف کے اثرات نہیں ہوتے، اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم کسی ڈاکٹر سے مثال کے طور پر میڈیسن لینے جاتے ہیں، اور میڈیسن لے کر ہم وہ جو احتیاط بتاتا ہے، پرہیز بتاتا ہے، وہ نہیں کرتے، تو جو آرام ایک دن میں آنا ہے وہ ایک ہفتے میں بھی، ایک مہینے میں بھی نہیں آئے گا۔ پرہیز ضروری ہے۔ تو اسی طرح روحانی عملیات میں جہاں روح کا علاج ہے، روح کی بیماریوں کا علاج ہے اور ہماری پریشانیوں کا علاج ہے، ان میں بھی احتیاطیں ہیں۔ آپ اگر جو میں عرض کرنے لگا ہوں 5 شرائط ہیں، اگر آپ ان 5 شرائط کو پورا کر لیں تو انشاءاللہ آپ جو بھی وظیفہ کریں گے آپ کو انشاءاللہ پہلے دن ہی اس کے اثرات محسوس ہوں گے، آپ کو پہلے دن ہی اس کا فائدہ محسوس ہوگا۔ یہ انشاءاللہ ہمارے اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، ہمارا اللہ کے ساتھ کتنا تعلق ہے، ہمیں یقین کتنا ہے۔ تو میں مختصراً عرض کرتا چلوں، پہلی شرط کیا ہے کہ ہماری مکمل توجہ اللہ جل شانہ کی ذات کی طرف ہو، ہمارا اور کسی کی طرف دھیان نہ ہو کہ میرے مسائل کو حل کرنے والی صرف اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط یہ ہے کہ اللہ جل شانہ پر توکل اور اعتماد کرنا، کہ مرض دینے والا، شفا دینے والا، مصیبت بھیجنے والے اور اس سے نجات دینے والے، مسئلہ بھیجنے والے، اس سے بچانے والے صرف اللہ جل شانہ ہیں، اللہ ہی بچا سکتے ہیں۔ اس بات پر ہمارا توکل ہو، یقین ہو۔ پہلی چیز اللہ کی طرف توجہ، دوسری چیز اللہ جل شانہ پر توکل، تیسری چیز جب آپ وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ صدقہ و خیرات ضرور کریں، صدقہ دیا کریں، کوئی ضرورت مند ہے اس کو دے دیں، ضرورت مند نہ ملے، جہاں جیسے عمومی طور پہ آج کل جو مانگنے والے ہیں پیشہ ور ہیں، اگر نہ ملے تو مساجد میں دے دیا جائے، مدارس میں دے دیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو دیا ضرور جائے صدقہ۔ اور چوتھی چیز، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کریں، اور اپنی صحت و عافیت کے لیے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں خصوصی دعائیں کرنا۔ فرائض کے ساتھ نوافل کا اہتمام، فرائض تو چھوڑنے ہی نہیں،
فرائض چھوڑ کے وظیفہ کریں گے کوئی فائدہ نہیں، آپ کو پھر کوئی اثرات نہیں ہوں گے۔ اگر فرائض چھوڑ کر آپ کو فائدہ ہو رہا ہے کسی عمل سے تو آپ جان لیجئے کہ وہ شرکی عمل ہے، اس سے آپ کو فرائض کو چھوڑ کر یہ عملیات کرنا ویسے فائدہ نہیں ہو سکتا جو واقعی صحیح عمل ہے، روحانی عمل ہے۔ اور پانچویں چیز توبہ استغفار کی کثرت کرنا۔ استغفار، اللہ جل شانہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بہت ضروری ہے۔ ان 5 کاموں کو کرتے ہوئے آپ جب بھی کوئی عمل کریں گے اس کا فائدہ آپ کو پہلے دن محسوس ہوگا۔ دم تعویذ کے لیے ہر وہ مسلمان جو 5 وقت کا نمازی ہو اور شرعی احکام کا پابند ہو، وہ خود اپنے آپ کو، اپنے گھر کے تمام افراد کو بھی دم کر سکتا ہے۔ البتہ ہر وظیفہ یقین و استحضار اور خلوص نیت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ وظائف کا فائدہ فرائض کی ادائیگی پر موقوف ہے، یہ بات یاد رکھیے۔ فرائض کی ادائیگی کے بغیر وظائف کا فائدہ۔ ناظرین و سامعین، شرائط کے بعد ہم آج کے عمل کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے آج کے عمل کے لیے اسٹوڈنٹس کے لیے ہے، اول پوزیشن حاصل کرنے کے لیے ہے، اور بیسیکلی یہ اول پوزیشن کے لیے نہیں ہے، بیسیکلی یہ ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جو پیپر دے چکے ہیں، ان کا رزلٹ آنے والا ہے، تو جو نارمل اسٹوڈنٹس ہیں ان کے پاس ہونے کے لیے ہے، اور اول پوزیشن کے لیے ان اسٹوڈنٹس کے لیے ہے جن کا آپس میں مقابلہ رہتا ہے، اور یہ کمپٹیشن کے طور پر وہ اسٹڈی کرتے ہیں، تو ان میں جو یہ عمل کرے گا انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے لیے آسانی فرمائیں گے، اور اول پوزیشن اس کو اللہ جل شانہ عطا فرمائیں گے۔ اور ہمارے آج کے عمل کے لیے، پہلے ہم لوگ اعمال کے لیے بھی اور آج کے لیے بھی شرائط وہی ہیں۔ آپ کی نماز کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے، نماز میں کمی کوتاہی برداشت نہیں کی جائے گی۔ ہمارے عمل کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے اگر آپ نماز کی پابندی نہیں کرتے، اور سب کو اجازت ہے جو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ اور آج کے عمل کی طرف ہم بڑھتے ہیں، انتہائی مجرب و رحم عمل ہے۔ عمل کی ترتیب عرض کر دوں، آپ نے اللہ جل شانہ کا اسم مبارک یا قدوس آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے 1000 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ کیسے پڑھنا ہے؟ باوضو ہو کر پڑھیں یا بے وضو ہو کر؟ باوضو ہو کر پڑھیں تو افضل ہے، فضائل زیادہ ہیں، فائدہ زیادہ ہے۔ اگر باوضو ہو کر نہ بھی پڑھ سکے، لیکن اصل میں یہ عمل خلوت میں، تنہائی میں کرنا ہے، تو تنہائی میں بیٹھ کر اگر آپ باوضو ہو کر بیٹھے تو زیادہ فائدہ ہوگا۔ اور باوضو ہو کر آپ اس عمل کو کیجیے۔ عمل کی ترتیب بتا دوں، آپ نے شروع اور آخر میں 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، توجہ سے سن لیجیے گا۔ شروع میں 11 دفعہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یا صلی اللہ علیہ سیدنا محمد پڑھ لیجیے، یا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم پڑھ لیجیے، یا درود ابراہیمی پڑھ لیجیے۔ اور درمیان میں آپ نے 1000 مرتبہ اللہ جل شانہ کا اسم مبارک، اللہ جل شانہ کا اسم مبارک یا اللہ یا قدوس، آپ نے اس کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یا قدوس یا اللہ بھی پڑھ لیجئے، یا اللہ یا قدوس بھی پڑھ لیجئے، جس طرح آپ کو آسان لگے آپ پڑھ لیجئے۔ اللہ پاک کا اسم ذات ضرور ملائیے، اور آخر میں پھر آپ 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے، صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیجئے، جو آپ کو آسان لگے پڑھ لیجئے۔ لیکن درود ابراہیمی شروع اور آخر میں پڑھ دیں تو یہ بہت افضل ہے، عمل کے اثرات بڑھ جائیں گے۔ عمل کی مدت رزلٹ آنے تک ہے، رزلٹ آنے تک آپ روزانہ اس عمل کو کیجئے۔ اس عمل کی برکت سے اللہ جل شانہ آپ کے لیے آسانی بھی فرمائیں گے، آپ کا رزلٹ بھی اچھا آئے گا۔ کمپارٹ کم از کم نہیں آئے گی ان لوگوں کے لیے جن کا امتحان بالکل نارمل سے ہوئے ہیں، تو ان کی کمپارٹ نہیں آئے گی، انشاءاللہ وہ پاس ہو جائیں گے۔ اللہ جل شانہ چیک کرنے والوں کے دل میں رحم ڈال دیں گے۔ انتہائی آسان اور مجرب عمل ہے۔ اور اس میں ایک چیز عرض کر دوں کہ جو آپ ہمارے وظائف کرتے ہیں جس بھی مسئلے کے لیے، سب کے لیے یہ ہدایت ہے، وہ کم از کم اتنا ضرور کیا کریں کہ 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کے پڑھ کر اللہ جل شانہ سے اس مسئلے کے لیے دعا بھی کیا کریں کہ اللہ آپ ہی اس مسئلے کو حل فرما سکتے ہیں، میرے اس مسئلے کو حل کر دیجئے۔ کم از کم 5-10 منٹ اللہ جل شانہ سے اپنے مسئلے کے حل کے لیے ضرور دعا کیا کیجئے۔ جس طرح بچہ ماں کے سامنے روتا ہے، بار بار گڑ گڑاتا ہے اپنی حاجت کو، ضرورت کو پورا کروانے کے لیے، اور ایسے ماں سے مانگتا ہے کہ ماں کو رحم آ جاتا ہے۔ ہم اللہ سے ایسے مانگ لیں کہ اللہ کو ہم پہ رحم آ جائے ہمارے ہر معاملے میں۔ اور ناظرین، ہماری جو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی بلیک میجک کے متعلق ہے۔ عمومی طور پہ 1000 میں سے صرف 4 بندوں کو بلیک میجک، کالا جادو ہے، اثرات ہیں، لیکن 1000 کے 1000 بندوں کو یہ بتایا جا رہا ہے صرف لوٹنے کے لیے۔ اس سے پرہیز کریں، اس سے بچیں، کسی کو پیسے نہ دیں۔ اور دوسری بات، بلیک میجک کے کسی بھی قسم کے خطرات، کسی بھی قسم کا کسی کو مسئلہ ہے، آپ ہم سے ہمارے موبائل نمبر پر رابطہ کیجیے، یا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ ہوگی، آپ اس کو سنیے، اس عمل کو کیجیے۔ کالے جادو کے اثرات آپ پر رہ نہیں سکیں گے انشاءاللہ، مکمل طور پہ اس کا توڑ کر دیا جائے گا انشاءاللہ۔
اور ناظرین و سامعین، آپ ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب فرما لیجئے. ویڈیو کے نیچے بھی ریڈ کلر کا بٹن ہے سبسکرائب کا، اور اگر آپ اسلامک ہب آفیشیل سرچ میں لکھیں گے تو ہمارا چینل اپلوڈ ہوگا، شو ہوگا. آپ وہاں سے بھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے. اور آپ کسی بھی مسئلہ کے متعلق ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ہمارے موبائل نمبر پر کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. اسی نمبر پر ایمو اکاؤنٹ بھی ہے اور واٹس ایپ اکاؤنٹ بھی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.